اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ مدینہ سے باہر کسی سفر میں جا رہے تھے، خدام بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک جگہ پر جب پہنچے تو کھانے کا وقت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان بچھایا گیا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہاں سے ایک چرواہا گزر رہا تھا بکریوں کو لے کر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اتنی سخت گرمی میں تیز لو چل رہی ہے، اور اس زمانے میں اس گرمی میں اس لو کے موسم میں تم روزہ رکھے ہوئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ یہ ایک آیت کی طرف اشارہ تھا جو سورہ الحاقہ میں ہے۔ قرآن پاک میں تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحاقہ میں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں کیے تھے۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں گے۔ تو اس چرواہے نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس گرمی کے زمانے میں روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے امتحان کے طور پر فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، ایک بکری ہم پر فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے اور اس کے گوشت میں سے ہم تمہیں بھی دیں گے افطاری کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے آقا کی ہیں، یہ بکری میں نہیں دے سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تمہارے آقا کو کیا پتہ چلے گا، تم ان سے کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ میں اپنے مالک سے تو یہ کہہ دوں گا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مزے لے کر اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ ایک چرواہا جنگل بیابان میں یہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ أَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا۔ اس بات کو ہم بھی سوچیں کہ یعنی اس زمانہ میں چرواہوں کا یہ حال تھا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانہ میں کتنے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر گھڑی موجود ہیں۔ اور پھر وہ تو اس زمانہ میں یعنی رمضان کے علاوہ گرمی کے موسم میں روزے رکھ رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں بیچارے کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے ایک روزہ بھی نہیں رکھتے۔ اس زمانہ میں تو یعنی نفل روزے کا اتنا اہتمام تھا کہ وہ اپنے نفل روزے بھی رکھا کرتے تھے کہ ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ تو اس لیے ہم نے کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ فرض روزے ہیں، کم سے کم اتنا تو اہتمام ہو جائے کہ ہم سارے کے سارے فرض روزے ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سارے فرض روزے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، آخرت میں بھی